یہ واقعہ حضرت قبلہ پیر علاؤالدین صدیقی علیہ رحمہ نے سنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ شریف گیا، وہاں یہ جو توسیع ہے، توسیع اس وقت نہیں تھی۔ ابھی بھی مدینہ شریف آپ جائیں تو بلیاں آپ کو نظر آئیں گی، صحن حرم میں گھومتی ہوئی نظر آتی، لیکن اس وقت جو ہے وہ سگان مدینہ بھی، مدینہ کے کتے بھی نظر آتے تھے، اور لوگ ان کو روٹیاں ڈال دیتے، محبت سے چیزیں ڈال دیتے تھے، وہ اسے کھا لیتے تھے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ ایک شخص ہے 2 دن سے نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، عجیب حالت ہو گئی اس کی۔ پیر صاحب فرماتے ہیں میں اس کے قریب گیا تو میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ اس نے جب مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھا تو میرے سے چمٹ گیا اور دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ اسے کافی تسلی دی، پوچھا ہوا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا سائیں کیا بتاؤں، بس میں بڑا بزنس مین ہوں، کاروبار میرا بہت ہے، دنیا کے کئی ممالک میں پھیلا ہوا میرا بزنس ہے، مجھ سے کچھ خطائیں بھی ہوئیں، انسان ہونے کے ناطے بہت سارے معاملات ہوئے، تو میں نے سوچا عمرہ کر لوں۔ میں آیا، عمرہ کیا، مدینہ شریف آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں لوگ مدینے کے کتوں کو روٹیاں پیش کرتے ہیں، ان کے آگے چیزیں رکھتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں۔ میں نے بھی کافی ساری روٹیاں خریدی اور لے جا کر میں نے ان کو پیش کی، لیکن جتنے کتے تھے وہ آتے، مجھے دیکھتے، روٹی کو سونگھتے، واپس چلے جاتے۔ کسی نے بھی میری یہ روٹیاں قبول نہیں کی، کسی نے بھی میرا یہ ہدیہ قبول نہیں کی۔ میں کیا کروں پیر سائیں؟ مجھے تو آج احساس ہوا کہ جو کمائی میں کرتا رہا، میں سوچتا تھا کہ میں وہاں جیسے بانٹ دیتا ہوں اس میں سے تھوڑا بہت یہاں بھی چل جائے گا، لیکن چل نہیں رہا۔ پیر سائیں میں تو برباد ہو گیا۔ اگر مدینہ شریف کے علاوہ میں کہیں ہوتا تو میرے ذہن میں یہ خیال آتا کہ چلو میں مدینہ شریف آ کے معافی مانگ لوں گا، مدینے والے سے معافی مانگ لوں گا۔ بابا میں تو خود مدینے میں ہوں، میں کہاں جاؤں؟ نہیں، میں تو لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میں کیا کروں؟ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اسے تسلی دی اور میں نے کہا کہ تم تو حضور کے امتی ہو، مایوس کیوں ہوتے ہو؟ ایک کام کرو، دوبارہ روٹیاں لو اور جا کر گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ جاؤ، جالیوں کے روبرو جا کر صحن میں بیٹھ جاؤ اور حضور سے عرض کرو کہ حضور اس فقیر کو قبول کر لیں، حضور یہ قبول کر لیں، یا مجھے بتائیں کوئی در ایسا کہ جہاں میں چلا جاؤں، حضور قبول کریں۔ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلیں، رخ کدھر کریں؟ اور حضور مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ حضور آپ ہی ہیں، بس کرم کر دیں۔ اس وقت تک بیٹھے رہنا، اس وقت تک التجا کرتے رہنا، اس وقت تک استغاثہ پیش کرتے رہنا جب تک دل گواہی نہ دے کہ بات منظور ہو گئی۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کو سمجھا کر چلا گیا۔ رات کو میں پھر جب باہر نکلا واپس تو میں نے دیکھا وہی شخص کھڑا ہوا ہے، جھوم رہا ہے، مجھے پکڑا لے گیا، سائیں آج میری طرف سے آپ کی دعوت ہے۔ بھائی کیا ہوا؟ سائیں کمال ہو گیا۔ میں نے وہ روٹیاں خریدی، مواجہ شریف کے پاس جا کر بیٹھا اور جیسے آپ نے بتایا اسی طرح عرضیاں پیش کرتا رہا، روتا رہا۔ جب میرے دل نے گواہی دی کہ بات پوری ہو گئی تو میں اٹھا کہ جا کر یہ روٹیاں مدینے کے کتوں کے آگے پیش کروں۔ فرماتے ہیں کہ میں کیا جاتا، وہ سارے میرے پیچھے چل رہے تھے، اور بھائی میری چیز قبول ہو گئی، میں تو خوش ہوں۔ یہ میسیج ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ہم لنگر کھلاتے ہیں تو اپنی طرف سے کھلاتے ہیں۔ ارے بھائی یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ تمہیں یہ توفیق بخشی، تمہارا دیا ہوا مال قبول ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ جسے چاہے چن لیتا ہے، جسے چاہے جس کام پہ لگا دے۔ اگر تمہارا دیا ہوا ہدیہ قبول ہو جاتا ہے تو اپنی خوش نصیبی پہ ناز کیا کرو، مزید محنت کیا کرو اس راہ میں، مزید کوشش کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جو تیرے در سے یار پھرتے، در بدر یوں ہی خوار پھرتے۔